شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ذیشان حیدر لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان۔ آج کے دن انسان اپنے خدا سے 3 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے ذلیل و خوار نہ کرنا۔ دوسری چیز، مجھے سزا کے طور پہ تازیانہ نہ لگانا۔ اور تیسری چیز، اے میرے پروردگار، آج مجھے اپنے غضب اور قہر سے دور رکھنا۔ یہ تینوں چیزیں خدا کے ناراضگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب خدا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے، جب خدا کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے اوپر غضب نازل کرتا ہے۔ بندہ پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ مالک مجھے گناہ کی سزا نہ دینا، مجھے ذلیل نہ کرنا۔ انسان کی زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو خدا کی رضا کو طلب کرے، ایسے کام نہ کرے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پورے مجموعے کو ملا کے اگر کہا جائے تو جو چیز ہم کو خدا سے دور کر دیتی ہے اور ہم کو اس کے غضب کا مستحق بناتی ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ ان کاموں کو کہتے ہیں جن کے کرنے کے بعد انسان اور خدا کے درمیان فاصلہ آ جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں کہ جو ہم کو خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ علماء کرام نے گناہ کی 2 قسمیں کی ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ یعنی وہ گناہ کے جو بہت بڑے بڑے مانے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو جان سے مار دینا، کسی کے مال کو لوٹ لینا، کسی کو اذیت پہنچانا، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کو بڑا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں گناہ صغیرہ ہے، اس کے مقابلے میں گناہ صغیرہ ہے، یعنی بہت چھوٹے چھوٹے گناہ کہ جن کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ تقسیم جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے، ورنہ خدا کی بارگاہ میں ہر گناہ کبیرہ ہے، وہاں صغیرہ کا امکان نہیں پایا جاتا۔ اس لیے کہ جس دن انسان نے یہ سوچ کے گناہ کیا کہ یہ تو بہت چھوٹا گناہ ہے، یہی خدا کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ انسان کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھے۔ جس طرح سے انسان کا جسم مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کبھی اس کے پیر میں کوئی مرض پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، جسم کے ہر حصے میں الگ الگ طریقے سے امراض پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے پروردگار نے جو ہمارے وجود کے اندر روح خلق کی ہے، جو نفس پیدا کیا ہے، وہ بھی مریض ہو جاتا ہے۔ نفس کے مرض کا نام گناہ ہے۔ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے، انسان کا نفس مرض کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا ہے، اس کا نفس مریض ہوتا چلا جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ تل پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، تکرار کرتا رہتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے کہتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پروردگار نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ خدا نہ کرے کسی انسان کی زندگی میں یہ مرحلہ آئے کہ جب خدا اس کے دل پہ مہر لگا دے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت نہیں ہے، اب یہ گمراہی کے راستے پہ بہت دور تک نکل گیا ہے۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ گناہ سے بچے، گناہ سے ایسے ہی بھاگے جیسے انسان درندے کو دیکھ کے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ یہ درندہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اسی انداز میں انسان کو گناہ سے دور بھاگنا چاہیے کہ یہ گناہ ہمارے نفس کو خراب کر دے گا۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ جو اپنے جسم کو مرض سے بچانے کے لیے بعض کھانوں سے پرہیز کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو خدا نہ کرے شوگر ہے
تو وہ شکر کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اگر کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کرتا ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی دل کا مریض ہے تو وہ چکنائی نہیں کھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ چیزیں میرے مرض کو بڑھا دیں گی۔ امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پہ کہ جو اپنے جسم کو سالم رکھنے کے لیے کھانا کھانے میں احتیاط کرتا ہے، لیکن اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے گناہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ واقعاً ایسا انسان دیوانہ ہے جسے اپنے جسم کی فکر ہے، لیکن اس جہنم کی آگ کی فکر نہیں ہے جس میں جا کے انسان کو جلنا ہے۔ لیکن اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی، کہ خدا متوجہ کر دے انسان کو کہ تم کس راستے پہ ہو۔ رمضان کا مہینہ گناہوں سے پرہیز کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان جب داخل ہوتا ہے تو اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم پروردگار کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ صبح کی نماز کا وقت آیا، انسان نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہر وہ کام کرنا چھوڑ دیا جو روزے کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن انسان جب روزہ رکھتا ہے، خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے۔ ان چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام حالات میں حلال ہیں، لیکن پھر بھی انسان ان کو استعمال نہیں کرتا۔ عام حالات میں پانی پینا حلال ہے، عام حالات میں کھانا کھانا جائز ہے، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ پروردگار تیری رضا کی خاطر میں صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک بھوکا اور پیاسا رہوں گا اور ان کاموں سے پرہیز کروں گا جس کے لیے تو نے منع کیا ہے، تو پھر انسان دھیرے دھیرے پروردگار کی اطاعت میں چلا جاتا ہے اور گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک انسان کمرے میں تنہا بیٹھا ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گرمی کا زمانہ ہے، پیاس شدت کی لگی ہے، پانی رکھا بھی ہے لیکن نہیں پی رہا ہے، جبکہ اس کو یقین ہے کہ گھر کا کوئی فرد اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کون سی قوت ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے پانی پینے سے؟ وہ ذات پروردگار ہے۔ اب اس نے سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو گویا معصیت پروردگار میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وہ پیاسا رہنا برداشت کر لیتا ہے۔ اب میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ میں گناہوں سے دور بھاگوں۔ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، مختلف حصے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اعمال انجام دیتا ہے۔ روایات میں بہت سے گناہوں کا تذکرہ ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کے ہاتھ سے ہوتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کے پیر سے ہوتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کی آنکھوں سے صادر ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا گناہ یہ ہے کہ انسان کسی نامحرم کے اوپر نگاہ کرے، غلط تصویریں دیکھے۔ ہاتھ کا گناہ یہ ہے کہ خدا نہ کرے کسی یتیم کو تماچا مار دیا۔ پیر کا گناہ یہ ہے کہ انسان غلط جگہ پہ جا رہا ہے اپنے اس پیروں کے ذریعے سے، تو یہ پیر کا گناہ ہوگا۔ لیکن جسم کا ایک حصہ اور ہے کہ جس سے بہت سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اس حصے کا نام زبان ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو اس سے بہتر جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو اس سے بدتر جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ زبان سے صادر ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا یہ ایک گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ گناہ ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا یا کسی کو برے نام سے پکارنا۔ خود سورہ حجرات میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ زبان دو لوگوں کے درمیان صلح بھی کروا سکتی ہے، زبان کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو بولنے کی قوت دی ہے، اب یہ ہر انسان کا اپنا ضمیر ہے کہ اس زبان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کر رہا ہے یا خدا سے دور کر رہا ہے۔ زبان کے سلسلے میں بہت سی روایات صادر ہوئی ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے عقل کے پیچھے ہو۔ انسان اس سے پہلے کہ اپنی زبان کو کھولے اور کچھ بولے، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا بولنے جا رہا ہے۔ کہیں ایسے جملات تو نہیں نکل رہے ہیں کہ جو خدا کو ناراض کر رہے ہوں، اس کے بندوں کو ناراض کر رہے ہوں، یا خدا کے بندوں کی توہین ہو رہی ہو۔ لہٰذا روایات میں آیا ہے کہ عقل مند کی علامت یہ ہے کہ وہ سکوت اختیار کرے، جہاں پہ بولنا ہے وہاں پہ بولے اور جہاں پہ چپ رہنا ہے وہاں پہ چپ رہے۔
آج دنیا میں کتنے ایسے فساد ہیں جو صرف زبان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی نے کسی کے خلاف کچھ جملے بول دیے، پورے معاشرے میں فساد پیدا ہو گیا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہم جس طرح سے اور چیزوں کو ترک کر کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی زبان کے بارے میں بھی سوچیں کہ اس زبان سے صرف اور صرف ذکر الہی نکلے، ایسے جملات نہ نکلیں کہ جو انسان کو یا خدا کو ناراض کر رہے ہوں۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے اپنی زبان کو پاک و پاکیزہ بنانے کا، اس زبان سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرنے کا، تاکہ جب ہماری زبان عام دنوں میں کھلے تو وہ ذکر الہی کے لیے کھلے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کھلے، اس میں فساد اور کسی طرح کی کوئی برائی نہ پائی جا رہی ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان.